السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 29واں سبق پڑھیں گے۔ حیلۃ ادیب، ایک ادیب کا حیلہ، حیلہ کہتے ہیں چالاکی کو، تدبیر کو، چال کو یا ہوشیاری کو۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک ادیب کی چالاکی۔ ادیب جو کسی فن میں جو ماہر ہوتا ہے، کسی زبان کا ماہر، اسے ادیب کہتے ہیں، کسی ادب میں ماہر ہونا۔ حیلۃ ادیب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قال بعض الادباء كنت بمجلس بعض الامراء بغداد۔ بعض کا ترجمہ ایک سے کریں گے، یہاں پہ ایک ہی آدمی مراد ہے، کیونکہ آگے جو ہے واحد کی ضمیر آ رہی ہے کانا کے اندر، یعنی کانا میں جو فاعل ہے وہ ایک ہے، واحد متکلم۔ قال بعض الادباء، ایک ادیب نے کہا، کنت بمجلسی بعض امراء بغداد۔ اب یہاں پہ بعضی امراء، اب اس کا ترجمہ بعض کا کچھ کر لیں گے یہاں پر، کیونکہ آگے کوئی واحد کی ضمیر نہیں ہے، تو یہاں پہ کچھ امیری مراد ہے۔ اس والے بعض کا ترجمہ ایک سے کر لیں گے اور اس والے کا کچھ سے کر لیں گے ترجمہ۔ ایک ادیب نے کہا کہ میں بغداد کے کچھ حاکموں کی مجلس میں تھا، امیروں کی مجلس میں تھا، حاکموں کی مجلس میں تھا۔ وبین یدیہ، اور میرے ہاتھوں کے درمیان، یعنی میرے ہاتھوں میں، بین یدی، ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں ایک پلیٹ تھی۔ طبق کہتے ہیں تھال وغیرہ کو، پلیٹ کو۔ میرے ہاتھوں میں ایک پلیٹ تھی، فیہ لوز، جس میں بادام تھے۔ لوز کہتے ہیں بادام کو۔ اذ دخل علیہ مجنون، اچانک، اذ یہاں پہ مفاجات کے لیے ہے، تو اچانک کا ترجمہ کر لیں گے۔ اچانک ہمارے پاس، اچانک اس کے پاس یعنی ادیب کے پاس، دخل علیہ مجنون، ایک دیوانہ شخص اس کے پاس آیا۔ دخل علی کے ساتھ کسی کے پاس آنا، جس کے پاس آئیں گے اس پہ علی داخل کریں گے، تو دخل علی کے ساتھ جب آئے تو کسی کے پاس جانا، یہ ترجمہ کریں گے۔ اذ دخل علیہ مجنون، کہ اچانک اس کے پاس ایک دیوانہ آیا، کس کے پاس؟ ادیب کے پاس۔ کانا حلو الکلامی، وہ شیریں کلام تھا، یعنی میٹھی بات کرنے والا تھا، خوش گفتار تھا۔ فقال ایھا الامیر، تو شخص نے کہا کہ اے امیر، ماذا فی الطبق، پلیٹ میں کیا ہے، تھال میں کیا ہے؟ فرما الیہ بواحدۃ، تو اس نے اس کی طرف ایک بادام پھینکا، رما الیہ، اس کی طرف۔ فقال، تو اس دیوانے شخص نے کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان دونوں میں سے دوسرے کو انہوں نے دیکھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ یہاں پہ اس کا اس نے بس اتنا حصہ پڑھا، اس میں جو مضمون میں بات چل رہی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان دونوں میں سے دوسرے کو دیکھا کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ پوری آیت نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ ہے یہ۔ فرما الیہ، تو اس نے، کس نے؟ اس شخص نے، فرما الیہ باخری، تو اس شخص نے جس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، اس نے دوسرا بادام بھی اس دیوانے کی طرف پھینکا۔ فقال، پھر اس نے کہا، فعززہما بثالث، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی اپنے مقصود کو بتانے کے لیے۔ پہلے یہ آیت پڑھی، پھر یہ آیت پڑھی اس نے۔ کیا بولا اس نے؟ فعززہما بثالث، قرآن کی آیت ہے کہ ان دونوں کو تیسرے سے مضبوط کرو۔ عزز یعزز، تعزیز کے معنی ہے مضبوط کرنا، تقویت دینا۔ دیکھیں 3 نمبر پہ یہاں پہ بھی لکھا ہے، عززہ قواہ، یعنی تقویت دینا، کہ ان دونوں کو تیسرے سے تقویت دو، یعنی تیسرا بادام بھی دو۔ فاعطاہ ثالثۃ، تو اس نے اس کو یعنی دیوانے کو تیسرا بادام دے دیا۔ فقال خذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لو۔ قرآن کریم میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کیسے
موت و حیات آپ کیسے دیتے ہیں، یعنی آپ زندہ کیسے کریں گے دوبارہ؟ تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ 4 پرندے لو، تو وہی قرآن کی آیت ہے یہ، خود اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لو، فالقى الیہ رابعۃ، تو اس نے اس کی طرف چوتھا بادام بھی پھینک دیا، فقال خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ 5 وہ تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، فدفع الیہ خامسۃ، تو اس نے اس کی طرف 5واں بھی پھینکا، 5واں بھی اس کو دیا، فقال فی 6 ایام، تو اس نے پھر یہ آیت پڑھی فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں کی مدت میں، فجعلها 6، تو انہوں نے اس کو یعنی گنتی کو، یعنی یہ جو بادام تھے ان کو 6 کر دیا، 6 بنا دیا، یعنی اس کو چھٹا بھی دے دیا، فقال 7 سماوات طباقا، کہ اللہ پاک نے پے در پہ 7 آسمان بنا، طباق یعنی تیبت ہے، 7 سماوات طباقا، اللہ پاک نے 7 آسمان تیبت بنائے، فسیرہا 7، تو انہوں نے اس کو 7 میں سے بدل دیا، 7 سے، یعنی اس 6 بادام کے کو 7 کر دیا، فقال، تو اس شخص نے کہا، سیرہ یسیر، تسییر کے معنی کسی چیز کو بدل دینا، اس کی حیت وغیرہ بدل دینا، فقال 8 ازواج، پھر اس شخص نے کہا کہ 8 جوڑے، 8 ازواج مطلب 8 جوڑے، پھر اس نے کہا 8 جوڑے، فرما الیہ بالثامنۃ، تو اس شخص نے اس دیوانے کے پاس 8واں بادام بھی پھینک دیا، فقال وکان فی المدینۃ 9 رہط فرما بہا الیہ، کیا کہا اس شخص نے کہ شہر میں 9 گروہ تھے، رہط کہتے ہیں جو چھوٹا جو گروہ ہوتا ہے اس کو رہتن کہتے ہیں، رہتن، تو یہ آیت ہے قرآن کی، وکان فی المدینۃ 9 رہط، کہ شہر میں 9 گروہ تھے، فرما بہا الیہ، تو اس نے اس کو بھی اس کی طرف پھینک دیا، یعنی 9واں بادام بھی اس کو دے دیا، فقال تلک 10 کاملۃ، کہ یہ پورے 10 ہیں، یعنی یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تلک 10 کاملۃ، یہ پورے 10 ہیں، فاکملھا بعاشرۃ، تو اس نے اس کو یعنی باداموں کو 10ویں گنتی سے پورا کر دیا، یعنی اس کو 10 کر دیا، فقال 11 کوكبا، تو اس شخص نے کہا اسی دیوانے نے کہ 11 ستارے، کوكب ستارہ، 11 کوكبا 11 ستارے، فاعطاہ ایاھا، تو انہوں نے اس کو وہ بھی دے دیا، یعنی 11واں بادام بھی دے دیا، فقال ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، تو پھر اس شخص نے کہا کہ بے شک شہروں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، شہور مانے مہینہ، شہر کی جمع ہے، کہ مہینوں کی گنتی تو اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں؟ 12، فاکمل لہ 12، تو انہوں نے اس کے لیے 12 کو بھی پورا کر دیا، یعنی 12 گنتی کر دی باداموں کی اس کے لیے، فقال، پھر اس شخص نے کہا ان یکم منکم 20، اگر تم 20 ہو، ان یکم منکم 20، اگر تم 20 ہو، فدفع الیہ 20، تو انہوں نے اس کو 20 کر دیے، یعنی اس کو جو 12 بادام تھے وہ 8 اور بڑھا کے 20 کر دیے، فقال، پھر اس شخص نے کہا یغلبوا 200، کہ وہ 200 پر غالب آ گئے، یعنی اگر تم، یہ پوری آیت ہے، یہاں سے اس میں بیچ میں کچھ حصہ، مطلب یہ پوری آیت ہے، یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ ان یکم منکم 20 یغلبوا 200، اگر تم 20 ہو تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے، اس میں پوری آیت نہیں ہے، کچھ حصہ، فامر برفع الطبق الیہ، تو انہوں نے کیا کہا، اس کو پلیٹ اٹھا کر دینے کا حکم دیا، تو انہوں نے حکم دیا اس کو پلیٹ اٹھا کر دینے کا، جس چیز کا حکم دیں گے اس میں با داخل کریں گے،
تو انہوں نے پلیٹ کو اٹھا کر دینے کا حکم دیا۔ وقالا اور کہا، یعنی امیروں نے کہا، کل یبن الفاعلہ یبن الفاعلتی، اے فاعلہ کے بیٹے۔ فاعلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ یعنی ابن الفاعلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نمبر پہ دکھا رکھا ہے انہوں نے، دیکھ لیتے ہیں۔ ابن الزانیہ، یعنی یہاں ترجمہ کریں گے حرام زادہ، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو حرام زادہ۔ تو امیروں نے حکم دیا کہ اس کو پلیٹ اٹھا کر دے دو، اور کہا کہ کھا لے اے حرام زادے۔ کل یبن الفاعلتی، اے حرام زادے اسے کھا لے۔ لا اشبع اللہ بطنک، کہ خدا تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ انہوں نے بد دعا دی۔ تو اشبع یشبع سیراب کرنا، کہ خدا تیرے پیٹ کو کبھی سیراب نہ کرے، یعنی تجھے کبھی بھی تیرا پیٹ نہ بھرے، تو یہ بد دعا دی۔ فقالا، پھر اس شخص نے کہا، یعنی دیوانے نے، واللہ لو لم تفعل ذالک لقرأت لک، کہ اگر تم مجھے یہ پلیٹ نہ دیتے، وہ اس کی مراد یہی تھی کہ پلیٹ اچھا ہوا مل گئی، اگر یہ نہ دیتے تو پھر ایک اور آیت سناتا، وہ ابھی آگے آ رہی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، اگر تم ایسا نہ کرتے، لو لم تفعل ذالک، اگر تم ایسا نہ کرتے، لو لم تفعل ذالک لقرأت لک، تو میں تم کو یہ سناتا، کیا سناتا؟ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ کے پاس پیام دے کر بھیجا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اپنے پیغمبر کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ کے پاس پیام دے کر بھیجا۔ ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون۔ تو اس سے یہ جو ہے مطلب اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتنا چالاک ادیب تھا، یعنی ہر گنتی کے لیے جو قرآن کی آیت کا استعمال کر رہا ہے، یعنی کتنا جو ہے یہ کتنا فنکار شخص ہوگا، یعنی دیوانہ بھی ہے لیکن کتنا فنکار شخص ہے، ادیب ہے کہ ہر گنتی کے لیے قرآن کی آیتوں کا استعمال کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں ادب۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔